السلام علیکم کلاس، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، چلیں آج میں آپ سے کچھ پوچھتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اور یہ؟ ہاں جی، یہ ہے قرآن پاک، یہ ہے تسبیح اور یہ ہے جائے نماز۔ ہاں جی، ہم یہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم یہ کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم کیوں تسبیح پڑھتے ہیں؟ ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی جی، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں۔ یس، بالکل صحیح، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو واحد لا شریک ہے، جو ایک اکیلا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سب کے بارے میں ہم کون سے سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہے؟ ہاں جی، ہم پڑھتے ہیں اسلامیات میں یہ چیزیں، بالکل۔ آج ہم اسلامیات میں یہ چیزیں پڑھیں گے۔ اسلامیات میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء اکرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ جی، ہم 2 کلاس کی اسلامیات آج سٹارٹ کریں گے اور پڑھیں گے کہ اسلامیات میں پہلا چیپٹر کون سا ہے۔ چلیں کلاس، اب دیکھیں ہم نے پہلا سبق ہمارا ہے سبق نمبر 1، توحید۔ توحید کیا ہوتا ہے؟ توحید ہوتا ہے واحد اور اکیلا، ٹھیک ہے؟ اور واحد اور اکیلا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے نا، دنیا میں جو چیزیں وہ سب کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پہاڑ، درخت، سورج، چاند، ستارے، ٹھیک ہے؟ پودے، زمین، آسمان، ستارے، جانور، ہم انسان، مطلب ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ اور ہر چیز پہ کس کی حکومت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ واحد و لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات صرف اکیلی ہے، ہم سب اس کے تابع ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک؟ اور آج تک جتنے پیغمبر، انبیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے یہی ہمیں درس دیا ہے کہ اللہ پاک ایک ہے، واحد اور اکیلا ہے، اور اسی کی عبادت کریں اور وہی عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آج ہم چیپٹر پڑھتے ہیں توحید، ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ پاک ایک اور اس نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب آپ بک اوپن کریں، پیج نمبر 1، ٹھیک ہے؟ اور ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے یہاں سے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، ٹھیک ہے؟ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آپ کو میں نے پڑھایا تھا نا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہاں جی، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اس دنیا کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اب اس دنیا میں کیا کیا ہے؟ ہم سب ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، پودے، ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں جی، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ واحد لا شریک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے، بالکل۔ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ دی ہماری یہ چیز پوری کر دیں،
تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی یہ خوبصورت زمین بنائی ہے. یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, کہیں اونچے اونچے پہاڑ بنائے, اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے؟ انسان تو نہیں بنا سکتا نا, اللہ تعالیٰ نے بنائے. کہیں سمندر بنائے ہیں, اب سمندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب انسان نے تو کچھ نہیں بنایا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے. پہاڑوں میں دریا بہتے ہیں. اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم اس پر آسانی سے چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے گھر بنا سکتے ہیں. اب زمین پہ ہم چل پھر بھی سکتے ہیں, اپنے گھر بھی بنا سکتے ہیں, ہم گارڈن بناتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے زمین کے کچھ حصے کو ریت والا بھی بنایا ہے, جس کو ریگستان کہتے ہیں, جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جہاں دور دور تک کچھ ایسی چیزیں صحرا اور اس طرح, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریگستان. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں, پیج نمبر 2, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دریا اور سمندر کے پانی میں کتنی پیاری پیاری مچھلیاں پیدا کی ہیں. اب کچھ مچھلیاں تو ہمیں پتہ ہے نا, ہم کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اور ایسی ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں جو آج تک ہم نے دیکھی بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. اور پتہ نہیں کتنی کتنی مچھلیوں کے اقسام بھی ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے تو وہ دیکھی ہے نا جو ہمارے سامنے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری بنائی ہیں اور ہر قسم کی بنائی ہیں. پانی کے اندر اور بھی بہت سے جانور ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں پانی کے اندر ہی کھانا اور ان کی خوراک عطا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہی, پانی کے اندر ہی ان کی خوراک کا انتظام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پانی کے اندر رہنے والی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ان کی خوراک کا انتظام سب اللہ تعالیٰ پانی کے اندر ہی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے پیار کرنے والا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے پیار کرتے ہیں, چاہے انسان ہے, چاہے جانور ہے, چاہے پودے ہیں, سب کچھ جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں, ہم سب سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگے درخت پیدا کیے. اب دیکھیں نا, گارڈن ہوتا ہے, اس میں کس طریقے سے بڑے بڑے درخت اور پیارے پیارے کلرز کے اس کے اوپر فلاورز ہوتے ہیں, تو وہ سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. درختوں پر پیارے پیارے چھوٹے اور بڑے پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, پرندے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور چڑیاں ہیں, وہ اپنے گھونسلے بناتی ہیں, کبوتر ہیں, اور بھی جتنے ہوا میں پرندے ہوتے ہیں سب اپنے گھونسلے بناتے ہیں یہ درختوں پہ, ٹھیک ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. جنگلوں میں شیر اور ہاتھی جیسے بڑے بڑے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اب جنگلوں میں دیکھیں, شیر ہے, ہرن ہے, ہاتھی ہے, بھیڑیا ہے, اس کے بعد زرافہ ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. پھولوں والے درخت پر آم, پھلوں والے درخت پر آم, سیب, انگور, امرود اور بہت سے مزے دار پھل لگتے ہیں. اب دیکھیں, بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں پھلوں والے, اس پہ کتنے مزے کی ہمارے لیے فروٹس لگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم کھائیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ زمین سے ان درختوں کو پیدا کرتا ہے اور ان پر پھل لگاتا ہے جسے ہم سب کھا سکتے ہیں. ہاں جی, اب یہ میں نے آپ کو ریڈنگ کرائی ہے. اب آپ نے گھر میں اچھے سے یہ ریڈنگ کرنی ہے, اپنی ماما کو یا بابا کو یا جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں جن کے پاس بھی, ان کو اپنی یہ ریڈنگ سنانی ہے, ٹھیک ہے, اچھے سے, ٹھیک ہے. چلیں جی, اب ہم آتے ہیں چند مشکل الفاظ پہ, ٹھیک ہے, جو کہ آپ اسلامیات کی کاپی اوپن کریں گے, ٹھیک ہے, نوٹ بک اوپن کریں گے, ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے, ٹھیک ہے, ہوم ورک یا گھر کا کام لکھیں گے اوپر, ٹھیک ہے, ڈیٹ ڈے مینشن کریں گے اور گھر کا کام مینشن کریں گے, اوپر لکھیں گے مشکل الفاظ, سبق کا نام لکھیں گے توحید, ٹھیک ہے, اور نیچے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے نا ہم کرتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, مشکل الفاظ اس طریقے سے. پہلا ہے عقیدہ, کیا ہے؟ عقیدہ. پھر ہے ضرورت, عقیدہ, ضرورت. محتاج. پھر ہے خوبصورت, پھر کیا ہے؟ خوبصورت. پھر ہے ریگستان, پھر کیا ہے؟ ریگستان. پھر ہے مچھلیاں,
کیا ہے؟ مچھلیاں. پھر کیا ہے؟ گھونسلے. کیا ہے؟ گھونسلے. اور پھر کیا ہے؟ درختوں. جی درختوں. عقیدہ، ضرورت، محتاج، خوبصورت، ریگستان، مچھلیاں، گھونسلے، درختوں. یہ آپ نے اوپر رائٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح عقیدہ، خوبصورت، گھونسلوں، اور نیچے پورے پیج پہ آپ نے رائٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 ورڈز ہیں. تو آپ کے تقریباً 2.5 پیج پہ آئیں گے. 3 ورڈز ایک پیج پہ، 3 ورڈز ایک پیج پہ، اور 2 ورڈز ایک پیج پہ، اور پورے پیجز آپ نے رائٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں یہ آپ نے کرنا ہے. اوکے جی. اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں، آپ نکالیں گے صفحہ نمبر 3. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اوپر یہاں پہ تاریخ اور دن لکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ دیکھیں تفہیم. ٹھیک ہے، سرگرمی نمبر 1 بک پہ آپ نے کرنی ہے. پہلی مثال کے مطابق درج ذیل تصویروں کے سامنے لکھیں کہ وہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے. اب یہ دیکھیں یہ کون سی مخلوق ہے، یہ لکھی ہوئی ہے حشرات. کون سی ہے؟ حشرات. اب یہ کون سی مخلوق ہے اللہ کی؟ یہ کیا ہے؟ جانور. کیا ہے؟ جانور. ہاں جی. اور یہ کیا ہے؟ یس پرندے. کیا ہے؟ پرندے. ٹھیک. اور یہ کیا ہے؟ جی بالکل پھل. کیا ہے؟ پھل. پہلا ہے حشرات، دوسرا ہے جانور، تیسرا ہے پرندے، اور چوتھا ہے پھل. اسی طریقے سے اب ہم سرگرمی نمبر 2 پہ آئیں گے. دیے گئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. ٹھیک ہے، لفظ کیا دیے گئے ہیں؟ پرندے، پھل، رب، محتاج، ریگستان. ٹھیک ہے، پہلا ہے دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پھل ہے، اللہ تعالیٰ کی رب ہے، اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ریگستان ہے. اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. کیا ہے؟ دنیا کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. بالکل. اللہ آگے ہیں ریت والی زمین کو ڈیش کہتے ہیں. ابھی پہلے میں نے آپ کو کیا پڑھا ہے؟ ریت والی زمین کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، ریگستان. کیا کہتے ہیں؟ ریگستان. جی بالکل. پھر ہے تیسرا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ڈیش ہے. کیا ہے؟ رب. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا رب ہے. بالکل. چوتھا ہے آم ایک ڈیش ہے. آم کیا ہے؟ پھل. آم ایک کیا ہے؟ پھل ہے. جی بالکل. اگلا ہے پانچواں، چڑیا اور کوے ڈیش ہیں. کیا ہیں؟ پرندے. بالکل پرندے. بالکل. چڑیا اور کوے کیا ہیں؟ پرندے. پھر آپ آ جائیں گے صفحہ نمبر 4 پہ. یہاں بھی آپ اوپر تاریخ اور دن لکھیں گے. ٹھیک ہے، سرگرمی نمبر 3 دیکھتے ہیں. سمندر کے اندر رہنے والے 2 جانداروں کے نام لکھیں. ٹھیک ہے، سمندر کے اندر کون کون سی رہتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ بتائیں. ہاں جی، مچھلی. کیا رہتی ہے؟ مچھلی. بالکل. اور کیا رہتا ہے؟ مگرمچھ. سمندر کے اندر اور کیا رہتا ہے؟ مگرمچھ. بالکل. ٹھیک ہے، نیکسٹ کویسچن ہے جنگل میں رہنے والے جانوروں میں سے 2 بڑے جانوروں کے نام لکھیں. اب جنگل میں کون کون سے رہتا ہے؟ ابھی پڑھا ہے نا ہم نے، شیر. کیا رہتا ہے؟ شیر. اور پھر کیا رہتا ہے؟ ہاتھی. دوسرا جانور کیا ہے؟ ہاتھی. بالکل. آسمان پر سورج کی طرح اللہ کی مخلوق میں سے 2 نام لکھیں. اب آسمان پہ کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو سورج ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ چاند. بالکل چاند. اور کیا ہوتا ہے؟ بالکل ستارے. چاند، ستارے.
اور پھر کیا ہے، سوراخوں میں رہنے والے کوئی سے 2 جانوروں کے نام لکھیں، جیسے چوہا زمین میں سوراخ بنا کر رہتا ہے۔ اب سوراخ میں کون کون سے رہتا ہے؟ سانپ سوراخوں میں رہتے ہیں نا، بالکل۔ اور خرگوش، کیا لکھیں گے؟ خرگوش، سانپ اور خرگوش، بالکل۔ یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ۔ اگلا ہے سرگرمی نمبر 4، استاد طلبہ کو درج ذیل تصورات بتائیں۔ اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان وہ چیز ہے دل کے اندر کسی بات کو اس طرح سچا اور ٹھیک ماننا کہ اس پر کبھی شک نہ ہو، جیسے اللہ کو ایک ماننا۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان کوئی چینج نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، بالکل پختہ ہے۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اپنا خالق ماننا، اللہ کو اپنا رب ماننا، یہ ایمان ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ اس کو ایمان کہتے ہیں، پختہ یقین کرنا کسی بھی چیز پہ، اس چیز کو کیا ہم کہتے ہیں؟ ایمان۔ اگلا ہے رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب پالنے والا ہوتا ہے، پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر مخلوق کا رب ہے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو پالتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے لکھا ہے یہاں، استاد بچوں کو بچوں کی جس طریقے سے اب دیکھیں بلی پیدا کرتی ہے اپنے بچوں کو اور اس کی پرورش کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے، اور جتنے جانور اس دنیا میں اور بھی ہیں اللہ پاک ان کو بھی پالتا ہے۔ تو یہ رب، اس کا مطلب ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، پالنے والا پھر ہمیں، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے عقیدہ، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس بات کو کہتے ہیں جس کو ماننے والا اس پر کبھی شک نہیں کرتا اور اس کی زندگی کا ہر کام اس کے عقیدے کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جیسے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس دنیا کا مالک نہیں ہے، اور وہی کارساز ہے، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو بچوں، اب آپ کا یہ چیپٹر سبق نمبر 1 ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اچھے سے یہ کام کرنا ہے، بک پہ گند نہیں کرنا، گندے کام نہیں کرنے، اچھی نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔